الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سندنا و مولانا و ملجانا و مأوانا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما نافعا اللهم رب زدني علما تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی اور تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی رویا میں بہت اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر کہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله دی روز دربستان سرا کہ ہم متوتیان خوشنوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ یہ کمریاں بھی ذوق میں ڈال سر اپنا توق میں کرتی تھی چرچا شوق میں کشف دجا بجمالہ
یہ بلبلیں بھی کو بکو، یہ بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو، کرتی تھی چرچا سو بسو، حسنت جمیع خصالہ۔ یہ چڑیوں کے سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ حمد و صلوات کے بعد واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ جس مالک لم یزل نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، لاکھوں کروڑوں ان گنت درود و سلام اس ہستی پر جس کے وسیلے سے مالک کریم نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، لاکھوں کروڑوں ان گنت سلام ان ہستیوں پر جن کے وسیلے سے اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ احباب ذی وقار جو احباب گھروں میں انتظار میں ہے وہ مسجد میں جلد از جلد تشریف لے آئیں تاکہ جو ہے وہ بیٹھ کر اللہ وحدہ لا شریک کا ارشاد مبارک اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان آپ تک گوشگوار کیا جائے۔ مالک لم یزل سب کو ہدایت عطا فرمائے، مالک لم یزل ہم سب کو جلد از جلد مسجد میں آنے والا بنائے۔ احباب ذی وقار، جمعۃ المبارک کا یہ مختصر سا وقت، اس میں ہمارا جو ٹاپک ہے، جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موضوع ہم نے اس لیے چنا ہے کیونکہ آنے والا جو مہینہ ہے وہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، بڑی شانوں والا مہینہ ہے، بڑے مقاموں والا مہینہ ہے، بڑی رفعت والا مہینہ ہے، بڑی عظمت والا مہینہ ہے، بڑے مرتبے والا مہینہ ہے جو آ رہا ہے۔ وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں صاحب قرآن اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو احباب ذی وقار، صاحب قرآن جو اس مہینے میں تشریف لائے تو ہم نے جو ہے وہ ان کی آمد سے پہلے محبت مصطفیٰ کا موضوع ہی اس لیے لکھا ہے کہ صاحب قرآن کے ساتھ محبت کیسی کی جائے، محبت صاحب مصطفیٰ صاحب قرآن کے ساتھ کیسی کی جائے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر مبارک پر اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ جو موجود بیٹھے ہیں تو وہ تو سبحان اللہ کہیں، جو ابھی راستے میں ہے اللہ رب العزت انہیں بھی جلد از جلد مسجد میں آنے والا بنائے۔ احباب ذی وقار، اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تم انہیں فرما دو کہ لوگوں اگر اللہ کو دوست بنانا چاہتے ہو، اگر اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو، اگر اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ تو اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ فرمایا مالک کریم نے اے میرے محبوب تم انہیں فرما دو کہ لوگوں
اگر تم چاہتے ہو کہ ہم اللہ کو اپنا دوست بنا لیں، ہم اللہ کے دوست بن جائیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارا دوست بن جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر انہیں حکم دے دیجئے اگر اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہیں تو میرے محبوب کی فرما برداری میں زندگی کو بسر کر دیں۔ جب میرے محبوب کی زندگی، میرے محبوب کے فرما برداری پر اپنی زندگی کو بسر کریں گے تو اللہ فرماتا ہے پھر میں انہیں اپنا دوست بنا لوں گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے قلم اٹھایا، آپ نے لکھا اے عشق تیرے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، دل ہے وہ تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اب آپ اسی وقار اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ میرے دوست بن جائیں، اگر تم چاہتے ہو اللہ ہمارا دوست بن جائے، اللہ ہمارا محبوب بن جائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا دوست بنا لے، جیسے مالک کریم نے فرمایا تھا خلیل اللہ ولی اللہ، کہ یعنی کہ ولی اللہ اللہ کا دوست، خلیل اللہ اللہ کا پیارا دوست، فرمایا اگر تم بھی چاہتے ہو کہ اللہ کے دوست بن جائے تو اللہ فرماتا ہے پھر تمہارے لیے جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو میرے محبوب کی زندگی میں ڈھال دیں، میرے محبوب نے جس طرح عمل کیا ہے اس طرح عمل کر کے اپنی زندگی کو بسر کر لیں، تو پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنا دوست بنا لے گا۔ تو اب آپ اسی وقار یہ جو آسمان ہے، یہ جو زمین ہے، یہ جو مکین و مکان ہے، یہ جو کوٹھیاں فیکٹریاں ہیں، یہ سب نہ سب جو ہے نا وہ کسی نہ کسی کی محبت میں بنائی جاتی ہیں۔ اب جو ہے اپنا گھر ہے ہم بناتے ہیں تو اپنی اولاد کی محبت میں بناتے ہیں، اگر ہم کوئی اچھی گاڑی لیتے ہیں تو اپنے گھر والوں کی محبت میں لیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس پر سفر کریں گے۔ اگر ہم کوئی مکان یا کوئی فیکٹری تیار کرتے ہیں تو اس میں بھی ہماری اولاد کی محبت ہوتی ہے، ان کے مستقبل کی جو ہے وہ جھلک ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو کسی کا مقصد بنانے کے لیے گزارتے ہیں تو وہ بھی محبت میں گزارتے ہیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہے وہ چین سے بیٹھ کر کھا سکیں۔ تو احباب زیوکار، جیسے یہ دنیا میں یہ جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہم کسی کی محبت میں بناتے ہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ تو اولاد سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو نیاز سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی سے محتاجی سے مالک کریم پاک ہے، مگر اس کے بھی محبوب خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی محبوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی حبیب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی یار ہے، جو کون ہے؟ ہمارا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جن کی خاطر یہ تمام انبیاء کو بنایا ہے، جن کی خاطر مالک کریم نے تمام رسولوں کو بنایا ہے، جن کی خاطر مالک کریم نے
تمام انسانوں کو بنایا ہے، جن کی خاطر مالک کریم نے تمام زمینوں کو بنایا ہے، تمام آسمانوں کو بنایا ہے، تمام جنتوں کو بنایا ہے، تمام دوزخوں کو بنایا ہے، اور فرمایا فرش اور عرش کو بھی ہم نے جو پیدا فرمایا ہے تو اپنے محبوب کی خاطر بنایا ہے، اپنے یار کی خاطر بنایا ہے، اپنے حبیب کی خاطر بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا معلوم ہوا یہ دنیا کی جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ بھی محبت پر رکھی گئی ہے۔ جو ہمارا موضوع ہے محبت مصطفیٰ، جو دنیا کی جو بنیاد اللہ نے رکھی ہے وہ بھی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی رکھی گئی ہے۔ آئیے حضرت آدم علیہ السلام کا ارشاد مبارک سنیے۔ میرے اور تمہارے بابا ابو البشر، تمام بشروں کے والد حضرت آدم علیہ السلام، تمام انسانیت نو کے والد حضرت آدم علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں لولا محمد ما خلقتک، یعنی اگر میرا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تم کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر، اپنے پیارے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ اے میرے آدم سن لے، اگر میں اپنے محبوب کو پیدا نہ فرماتا، اگر میں اپنے یار کو، اپنے حبیب کو پیدا نہ فرمانا ہوتا تو اے آدم تو بھی سن لے، میں تجھے بھی پیدا نہ فرماتا۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ مخاطب ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو فرماتے ہیں اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے لخت جگر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بعد نبوت کا تاج جو ہے وہ تیرے سر پر سجانا ہے، میرے بعد نبوت کا تاج تیرے سر پر ہونا ہے، پر میری نصیحت یاد رکھ لے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لخت جگر حضرت شیس علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو باندھ کر اپنے والد اور ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا ابا جان آپ نصیحت سنائیے، میں آپ کی نصیحت کو سننے کے لیے تیار ہوں، میں بے قرار ہوں، بے چین ہوں آپ کی بات سننے کے لیے، آپ کی نصیحت سننے کے لیے آپ مجھے اپنی نصیحت سنا دیجئے، میں اس پر عمل پیرا ہو جاؤں گا۔ ابا جان میں اپنی جان کو تو قربان کر دوں گا، آپ کے دیے ہوئے فرمان کو کبھی ترک نہیں کروں گا، کبھی پچھے پشت نہیں ڈالوں گا، آپ مجھے اپنا فرمان سنائیے تو صحیح نا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام سے فرمایا اے میرے بیٹے، اے میرے لخت جگر یاد رکھ لے اور یہ میری نصیحت اپنے پاس رکھ لے، جب جب اس خدا کا ذکر کرنا ہے تب تب اس خدا کے ساتھ مصطفیٰ کا بھی ذکر تو نے کرنا ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام اسی طرح ہاتھ باندھے، آنکھوں کو جھکائے ہوئے اور ادب کے لہجے میں کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں ابا جان اس خدا کی عظمت، اس خدا کی تکریم، عزت تو کرنی ہے، اس نے تو پیدا کیا ہے، وہ تو پیدا کرنے والا ہے، وہ تو ہمیں بنانے والا ہے، اس نے تو ہمیں طرح طرح کے جینے کے مواقع عطا کیے ہیں، اس نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ابا جان اس نے تو بڑا فضل کیا ہے، بڑا کرم کیا ہے، ہم نے اس کا ذکر تو کرنا ہی کرنا ہے۔ ابا جان یہ اس کے ذکر کے ساتھ ساتھ جو تاکید کی ہے کہ خدا کے ذکر
ذکر کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کا ذکر بھی کرنا ہے۔ ابا جان وضاحت فرما دیجئے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کون سی ہے، وہ کیسی ذات ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کی عظمت و مقام کیا ہے، اس کی رفعت کیا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بیٹا تو نے سوال اچھا کیا ہے تو پھر سن لے، یہ وہ ذات ہے، یہ وہ ذات ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور تجھے پیدا فرمایا ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام عرض کرتے ہیں ابا جان اس مالک لم یزل نے پیدا فرمایا ہے، پر اس کے صدقے کیسے پیدا فرمایا ہے، اس کے احسان کیا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے بیٹے سن، جب اللہ تبارک و تعالی نے مجھے پیدا فرمایا، مجھے پیدا فرما کر مالک لم یزل نے مجھ پر احسان فرمایا، تیرے باپ پر انعام فرمایا، تیرے باپ کو حضرت آدم علیہ السلام کو یعنی کہ جنت میں داخل فرما دیا۔ اس وقت جب میں جنت میں داخل ہو گیا میں نے عرض کیا یا باری تعالیٰ میرا اکیلے دل نہیں لگتا، میرا اکیلے میں دل نہیں لگتا، لہذا مجھے کوئی ساتھی عنایت فرما تاکہ میں اس سے اپنی راز و نیاز کی باتیں کر سکوں، تاکہ میں اس سے دکھ سکھ کی باتیں کر سکوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری ماں یعنی کہ حوا علیہ السلام کو میری بائیں پسلی سے پیدا فرمایا، ہم وہاں پر رہتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک شجر سے، ایک درخت سے منع فرمایا۔ مالک لم یزل نے فرمایا اے آدم اس درخت کے علاوہ سبھی درختوں سے میوہ کھا سکتے ہو، اس درخت کے علاوہ سب سے جو کچھ کھانا ہے کھا سکتے ہو، سب کے پاس جانا ہے جا سکتے ہو، سب کے سائے میں بیٹھنا ہے بیٹھ سکتے ہو، سب سے فائدہ حاصل کرنا ہے تو حاصل کر سکتے ہو، ہذہ الشجرۃ پر اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ بیٹا پر میں اس درخت کے قریب چلا گیا، وہاں سے میں نے دانہ ایک توڑ لیا، اس دانے کو میں نے کھا لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم اب تو اس جنت سے نیچے زمین پر چلا جا۔ بیٹا میں جب زمین کی طرف آنے لگا، جب میں جنت سے باہر نکلا تو میں نے جنت کی طرف، جنت کے دروازے کی طرف جب میں نے دیکھا تو میری آنکھوں کے سامنے اسی ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جگمگا رہا تھا۔ بیٹا جب میں جس درخت کو میں نے دیکھا، اس کے ہر پتے کو میں نے دیکھا، اس کی ہر شاخ کو میں نے دیکھا، ہر ٹہنی کو میں نے دیکھا، میں نے جو جنت کے اندر نہریں تھی، اس کے جتنے برتن تھے میں نے سب کو دیکھا، جو حورین تھی، جو جتنے ملائکہ تھے میں نے سب کو اچھی نگاہ کے ساتھ دیکھا، اور سب کی پیشانیوں کے اوپر جو لکھا ہوا تھا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا۔ بیٹا بات یہی ختم نہیں ہوتی، مجھے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دھرتی پر، اس زمین پر اتار دیا، میں زمین پر اللہ اللہ کرتا رہا، میں اللہ اللہ کرتا رہا، استغفار میں کرتا رہا، مولا مولا میں پکارتا رہا، باری تعالیٰ میں پکارتا رہا۔ میرے بیٹے سن، مجھے آواز نہیں ملی، مجھے جواب نہیں ملا، پر ہاں ایک دن وہ آیا کہ میرے دل میں خیال آیا، مجھے وہ یاد آیا کہ جب ملائکہ نے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بنایا تھا، ملائکہ نے مجھے سجدہ کیا تھا، وہ نام محمد جو پیشانی میں چمکا تھا، وہ نام محمد جو میں نے جنت میں دیکھا تھا، وہ نام محمد جو میں نے جنت کے دروازوں پر دیکھا تھا، وہ نام محمد جو میں نے فرشتوں اور حوروں کے ماتھے کے درمیان دیکھا تھا، وہ نام محمد جو میں عرش اولیٰ پر دیکھا تھا، وہ نام محمد جو میں لوہے محفوظ پر لکھا دیکھا تھا۔ اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ میرا سن، اتنا عرصہ میں اللہ اللہ کرتا رہا، مجھے جواب نہ ملا، مجھے معافی نہ ملی۔ جب میں نے اللہ کی بارگاہ میں اسی نام مصطفیٰ کا حوالہ پیش کیا تو اللہ نے فرمایا اے آدم مانگ لے جو کچھ مانگنا ہے۔ تو بیٹا سن لے، یہ وہی ہستی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے بنایا ہے، یہ وہی ہستی ہے
جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے باپ کو معاف فرمایا ہے، یہ وہی ہستی ہے جس کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے باپ سے کلام کی ہے۔ اس زمین پر آ کر میں اللہ اللہ پکارتا رہا، اللہ اللہ کہتا رہا، اللہ اللہ کرتا رہا، تو بیٹا مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ جب جواب ملا تو محمد مصطفیٰ کی وجہ سے ملا۔ تو سن لے، یہ میری نصیحت اپنے دل میں لکھ لے کہ جب تک زندہ رہنا ہے تو جب تک ذکر اللہ کرنا ہے، ذکر خدا کرنا ہے، تو ساتھ ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی کرنا ہے۔ باب شیوکار حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام نے تو جب اللہ نے میری توبہ قبول کی نا، تو میں نے بیٹا اللہ سے عرض کی، باری تعالیٰ اتنا عرصہ ہو گیا میں اللہ اللہ کرتا رہا، مجھے جواب نہ ملا، مجھے معافی نہ ملی، یا باری تعالیٰ جب میں نے تیرے محبوب کا، تیرے حبیب کا، تیرے پیارے کا، تیرے یار کا تجھے واسطہ دیا ہے تو تو نے میری بات بھی سننی ہے، میرے سے ہم کلام بھی ہوا ہے اور مجھے معاف بھی کر دیا ہے، اور صرف معاف نہیں کیا بلکہ مجھے تو نے جو ہے وہ حکم دیا ہے کہ جو کچھ مانگنا ہے مانگ لے، میں تجھے عطا کر دوں گا۔ باری تعالیٰ یہ تو بتا، وہ تیرا اتنا پیارا محبوب ہے، وہ تیرا اتنا پیارا حبیب ہے، اس کے ساتھ اتنی محبت ہے، اس کے ساتھ اتنی محبت کرنی ہے، تو اللہ فرماتا ہے لولا محمد ما خلقتک، اے آدم اگر میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تجھ کو بھی پیدا نہ فرماتا، صرف تجھے نہ پیدا فرماتا، میں دنیا کائنات کو پیدا نہ کرتا، میں جنت و جہنم کو پیدا نہ کرتا، میں عرش و فرش کو پیدا نہ کرتا، میں کسی کو پیدا نہ کرتا، بلکہ مالک کریم فرماتا ہے کہ میں خود خدا ہونا بھی ظاہر ہونا فرماتا۔ تو اب سی وقار پتہ یہ چلا کہ یہ جو دنیا ہے جو قائم ہے وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ اب جو لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت کرنے سے روکیں، جو سرکار علیہ السلام کی عزت و تکریم کرنے سے روکیں، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر و اذکار کرنے سے روکیں، جو سرکار علیہ السلام کا نام لینے سے روکیں، جو سرکار علیہ السلام کی شان میں بے ادبیاں کریں، گستاخیاں کریں اور پھر اپنے آپ کو بڑے مومن کہیں، تو پھر یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دے دیا ہے، آدم اگر میرا ذکر کرنا ہے، اگر مجھے ماننا ہے تو میرے محبوب کو بھی ماننا ہوگا، میری عزت و تکریم کرنی ہے تو میرے محبوب کی عزت و تکریم بھی کرنی ہوگی۔ احباب سی وقار پتہ یہ چلا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ جیسے مالک کریم نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اے میرے محبوب آپ انہیں فرما دو کہ اے لوگو اگر اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو، اگر اللہ کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہو، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ انہیں آپ فرما دیجئے کہ میرے فرما بردار ہو جاؤ، میرے اطاعت گزار ہو جاؤ، میری بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، میری زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لو، تو پھر فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا دوست فرما لے گا۔ احباب سی وقار جس سے محبت ہوتی ہے نا، پھر اس کے القاب اچھے لیے جاتے ہیں، پھر اس کی عزت و تکریم اچھے انداز میں کی جاتی ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے نا، پھر اس کی بات کو جو ہے وہ مانا جاتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے نا، پھر اس کے فرمان کے مطابق جو ہے زندگی کو گزارا جاتا ہے، جس سے پھر محبت ہوتی ہے نا، پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا جاتا ہے، چاہے وہ جس حال میں بھی ہو۔ ایک شخص تھا نا، حقائق میں ملتا ہے، وہ ایک گلی سے گزرا اور اس گلی سے جو ہے کتا بھی گزر رہا تھا، تو اس شخص نے
جس جگہ سے جو ہے وہ کتا گزرا اس جگہ کو چومنا لگا، ساتھ والے ساتھیوں نے اسے پکڑا، اسے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو جہاں جہاں کتے کے قدم لگ رہے ہیں تو اسی جگہ کو چوم رہا ہے، اسی جگہ کی عزت کر رہا ہے، وہاں سے مٹی اٹھاتا ہے اپنے چہرے پہ مل لیتا ہے، وہاں سے مٹی اٹھاتا ہے اپنے سینے پہ مل لیتا ہے، اور تو انسان ہے اور یہ کیا وجہ ہے یا کیا پاگل پن ہے تیرا؟ تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ دراصل میں اس لیے کر رہا ہوں، یہ ہے کتا ہی پر میری لیلا کی گلی کا کتا ہے، میری لیلا بھی اسی گلی سے گزرتی ہے، لہٰذا میں عکس جو ہے وہ لیلا کا رکھ کے کتے کے پیر چوم رہا ہوں، لہٰذا مجھے کتا نظر نہیں آ رہا لیلا کی وجہ سے۔ تو اباب زیوکار یہ عام انسان ہے، یہ عام فرد ہے جو اتنی محبت میں اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ کتے کے پیر چوم رہا ہے، اور وہ جو ہے وہ لیلا کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے لیے یہ کائنات بنائی ہے، جس کے لیے مالک لم یزل نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، جس کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے خود خدا ہونا ظاہر کیا ہے، تو اس کے ساتھ محبت کیسی ہونی چاہیے؟ اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پھر کیسے جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے، پھر اس کے ساتھ جو ہے محبت کیسی کرنی چاہیے؟ اس کے ساتھ تو محبت جو ہے اپنی جان سے بھی زیادہ کرنی چاہیے، جو ہم بھول گئے ہیں۔ اگر ہمیں داڑھی کا کہا جائے تو ہم کچھ اور ہی باتیں کریں گے، اگر ہمیں جو ہے وہ سنت رسول کا کہا جائے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سنت اس طرح ادا فرماتے تھے، یہ کام کرنا سنت ہے، تو اس وقت ہمارے چہروں کے اوپر جو ہے وہ کتنے بل آ جاتے ہیں۔ جب ہمیں کہا جائے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر مل کر درود و سلام پڑھ لیں اور باواز بلند پڑھ لیں، اور اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے۔ جب ہمیں کہا جائے کہ جو ہے وہ 8 دن بعد لوگ جو ہے واویلا کرتے ہیں، لوگ جو ہے باعث و مباحثہ کرتے ہیں، لوگ جو ہے مناظرے کرتے ہیں سرکار کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے، اور سرکار کی ذات پر درود و سلام نہیں پڑھتے، ہم جو ہے وہ 8 دنوں بعد سرکار کی ذات پر کھڑے ہو کر مل کر جو ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جو پڑھنا ہوتا ہے، تو ہمیں 4-5 آدمیوں سے زیادہ کوئی ملتا ہی نہیں۔ حالانکہ ہم تو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے ہیں، ہم تو عشق رسول رکھنے والے ہیں، ہم تو جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے ہیں، ہم تو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی خاطر اپنا سب کچھ لٹانے والے ہیں۔ پھر کیا ان کے لیے جو ہے وہ وقت نہیں ہے؟ کیا ان کے لیے جو ہے اپنے چہروں کو سجایا نہیں جا سکتا؟ کیا ان کے لیے جو ہے اپنے آپ کو بٹایا نہیں جا سکتا؟ کیا ان کے محبت کے لیے جو ہے یہ سب کچھ بھلایا نہیں جا سکتا؟ یقیناً جا سکتا ہے، جب ہم ایمان والے بن جائیں گے، جب ہم پکے جو ہے وہ متقی بن جائیں گے، جب ہمارے اندر ایمان کی حرارت جو ہے وہ ایسے بڑھ جائے گی جیسے کہ صحابہ اکرام میں تھی، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے جا رہے ہیں جنگ کے لیے، بڑا پیارا واقعہ ہے، تشریف لے کے جا رہے ہیں جنگ کے لیے، صحابہ اکرام نے اپنی اپنی جو ہے وہ تلواریں اٹھا رکھی ہیں، اپنی اپنی ڈھالیں اٹھا رکھی ہیں، اپنے اپنے نیزے بھالے اٹھا رکھے ہیں، گھوڑے اپنے تیار کر رکھے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء کو صحابہ کرام نے اٹھا لیا ہے۔ اب یہ قافلہ چلنے والا ہے، قافلہ نکلنے والا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کی رہنمائی کرنے والے ہیں، اس قافلے کو ساتھ لے کر جانے والے ہیں، ان کی کمان کرنے والے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ جب وہ قافلہ چلنے لگتا ہے تو ایک اسی سمے، ایک اسی وقت، اسی لمحے ایک عورت آتی ہے، اس عورت نے کپڑوں کے اندر کچھ چھپایا ہوا ہے اور اسے سینے کے ساتھ لگایا ہوا ہے، اور سینے کے ساتھ لگا کے وہ دوڑتی ہوئی آ رہی ہے اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ٹھہریے، میری نامانی کی، میری جو ہے وہ عرض گزاری کی عرض گزار سن لیجئے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو ٹھہرنے کا حکم دیا، صحابہ اکرام رک جاؤ، اپنے اپنے گھوڑوں کو روک لو،
اور ٹھہر جاؤ، اس عورت کی سن لو، عورت کیا کہنا چاہتی ہے، عورت کیا رومال میں کیا کپڑوں میں چھپا کر لے کے آ رہی ہے اور آوازیں لگا رہی ہے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ تو صحابہ کرام بھی رک جاتے ہیں، سرکار علیہ السلام بھی تشریف فرما ہے۔ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ محبت کیسی ہے مصطفیٰ کریم سے، دیکھنا یہ ہے کہ عشق کیسا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ہمارا عشق اور ہماری محبت کیسی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ دیکھنا یہ ہے کہ سرکار بھی تشریف فرما ہے، صحابہ اکرام بھی رک گئے، تو وہ عورت قریب آتی ہے اور اپنے کپڑوں کو جو ہے وہ ہٹاتی ہے، اور سرکار کی بارگاہ میں ایک بچہ پیش کر دیتی ہے، اور اس بچے کی عمر کتنی ہے؟ تقریباً مؤخر لکھتے ہیں کہ 6 ماہ کا وہ بچہ ہے، 6 مہینے کا وہ بچہ۔ وہ ماں اپنے بچے کو لے کر آتی ہے اور سرکار کی بارگاہ میں پیش کر رہی ہے۔ اس وقت جب صحابہ اکرام جنگ کے لیے جا رہے ہیں، جب صحابہ اکرام کا قافلہ جو ہے وہ جنگ کے لیے تیار ہے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے تیار ہیں، کفار کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اسی وقت وہ عورت اپنے بچے کو سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اس لخت جگر کو، میرے اس پارے کو بھی ساتھ لے جائیے، میرا خامد موجود نہیں ہے، میرا کوئی اور بیٹا موجود نہیں ہے، میرا اور کوئی بھائی نہیں موجود، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ ایک لخت جگر ہے، یہ میرا ایک بیٹا ہے، یہ ایک میرا نور نظر ہے، نور عین ہے، یا رسول اللہ اسے بھی جنگ میں اپنے ساتھ لے جائیے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ تیرے حوصلے پر قربان جائیں کہ تیرا حوصلہ کتنا ہے۔ سرکار نے فرمایا، اے مئی، تجھے پتہ ہے کفار کے ساتھ لڑائی ہونی ہے، یہ تو کھڑا نہیں ہو سکتا، یہ تو اٹھ نہیں سکتا، تلوار پکڑ نہیں سکتا، تو کفار کے ساتھ میدان میں کیسے لڑے گا، وہ کیسے اس کو ساتھ لے جایا جائے؟ تو وہ عرض کرتی ہے ہاتھوں کو باندھ کر، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، و جسدی و روحی یا رسول اللہ، و مالی و جانی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ سب کچھ آپ کے قدموں پر قربان ہو جائے، میرا مال بھی سب کچھ، اور میں اپنا بچہ بھی آپ کے قدموں پر قربان کرنا چاہتی ہوں کہ کل قیامت کے دن جو ہے مجھے بھی شہید کی ماں کہہ دیا جائے، اور کل قیامت کے دن مجھے بھی جو ہے یہ لقب مل جائے کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بچاؤ کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھے معلوم ہے یہ چل نہیں سکتا، یہ کھڑا نہیں ہو سکتا، یہ تلوار نہیں پکڑ سکتا، یہ گھوڑے کو جو ہے وہ بگا دوڑا نہیں سکتا، یا رسول اللہ کوئی کام نہیں آ سکتا، پر اتنا یہ کام آ جائے گا، یہ ڈھال کے مطابق کام آ جائے گا، جس وقت آپ کی طرف کوئی تیر آئے، جس وقت آپ کی طرف کوئی بالا آئے، جس وقت آپ کی طرف کوئی تلوار آئے، کوئی بدبخت آپ کے جسم پر کوئی حملہ کرنا چاہے، پتھر آئے، تو اس وقت ڈھال کے مطابق، ڈھال کے طور پر میرے اس بیٹے کو کر دینا، میرے بیٹے کو لگ جائے گا، میرا بیٹا شہید ہو جائے گا، یا رسول اللہ مجھے اپنا بیٹا شہید کروانا تو منظور ہے، یا رسول اللہ آپ کے قدموں مبارکوں پر اگر ایک کانٹا بھی چبھ جائے اس کی تکلیف منظور نہیں ہے۔ یہ تھا عشق مصطفیٰ، یہ تھی محبت مصطفیٰ، وہ ماں جس کے لیے اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے کہ میرا عکس دیکھنا ہے تو ماں کی محبت میں دیکھ لو، خود بھوکھی رہ لے گی اور اپنے بچے کو کھلائے گی۔ حضرت عائشہ کے پاس، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آتی ہے نا، 2 اس کے پاس بچیے ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کھجور اٹھاتی ہیں اور ایک وہی کھجور جو ہے وہ اٹھا کر اس عورت کو دے دیتی ہے۔ وہ عورت خود بھی بھوکھی ہے، کوئی کمانے والا سہارا دینے والا نہیں ہے، پر وہ عورت کیا کرتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کرتی ہے، ایک ٹکڑا دائیں بیٹھی بیٹی کو دے دیتی ہے، ایک بائیں بیٹھی بیٹی کو دے دیتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، عائشہ دیکھا ہے یہی تو ماں ہے۔ تو اللہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت کرنے والا ہے۔ اب آپ اسی وقار وہ ماں جس کے عکس، جس کی محبت کے لیے اللہ نے فرما دیا ہے، وہ ماں اپنے بیٹے کو جو دودھ پیتا ہے اس کو لے کر
اللہ کے محبوب کے بارگاہ میں آ جاتی ہیں، کیونکہ اسے پتہ ہے محبوب خدا کا فرمان ہے لا یؤمن حتی احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا، اللہ کے وہ پیارا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد، اپنے ماں، اپنے باپ اور اپنا مال اور اپنی جان اور بلکہ تمام انسانوں سے زیادہ اللہ کے محبوب کے ساتھ پیار نہ کرے، اللہ کے محبوب کے ساتھ پیار نہ کرے، اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اسے پتا تھا، اس لیے وہ اپنا بیٹا سرکار کی بارگاہ میں لے آئی۔ اور آج ہم جو ہے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں تو مسجد میں آنا گوارا نہیں، اور جو ہے جب درود و سلام پڑھنے کا حکم ہو تو اس وقت ہم پڑھتے رہیں، بیٹھ کے جو ہے وہ باتیں تو کرتے رہیں گے، اللہ کے محبوب کا ذکر نہیں کریں گے تو یہ پھر محبت مصطفیٰ نہ ہوئی نا۔ اسی طرح ایک اور جنگ کا واقعہ بڑا ہی پیارا، کہ ایک عورت جو ہے جنگ احد کا واقعہ، کہ جنگ احد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، ایک یا اس کا کچھ حصہ۔ اس وقت جو ہے وہ کفار نے، شیاطین نے ایک افواہ پھیلائی کہ معاذ اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اب عورتوں تک جو ہے یہ بات پہنچی کہ ہمارا محبوب، ہمارا پیارا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں۔ وہ عورتیں وہاں سے چلی سرکار علیہ السلام کی محبت کی خاطر۔ ان میں ایک عورت، جو حدیث میں ملتا ہے، ایک عورت ایسی بھی وہاں سے چلی سرکار کی محبت میں، پوچھتی ہے، جو قافلہ واپس آ رہا ہے نا، لوٹ رہا ہے صحابہ کرام میں سے، ان سے پوچھتی ہے ذرا یہ بتاؤ ہمارے آقا کا کیا حال ہے، ذرا یہ بتاؤ ہمارے محبوب کا کیا حال ہے۔ وہ کہتا ہے صبر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے والد کی شہادت کو قبول کر لیا ہے، یعنی کہ تو صبر کر، تیرا والد جو ہے وہ شہید ہو چکا ہے۔ وہ کہتی ہے اس کی خیر ہے، مجھے یہ بتائیں کہ میرے محبوب کا کیا حال ہے، میرے محبوب خیریت سے ہے۔ پھر آگے چلتی ہے، پوچھتی ہے دوسرے صحابی سے کہ میرے محبوب کا کیا حال ہے۔ وہ کہتے ہیں صبر کریں، آپ کا خاوند جو ہے وہ اس جنگ میں شہید ہو چکا ہے۔ وہ کہتی ہے مجھے اس کا غم نہیں ہے، مجھے یہ بتائیں میرے آقا کیسے ہیں، میرے محبوب کیسے ہیں، میرے جو ہے وہ حبیب کیسے ہیں، ہمارے نبی کیسے ہیں۔ اتنی دیر میں آگے چلتی ہیں، پوچھتی ہیں کہ سرکار علیہ السلام کا کیا حال ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ شہید ہو گئے ہیں۔ تیسرے صحابی رسول سے کہتے ہیں صبر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بھائی کی شہادت کو قبول کر لیا ہے۔ کہتی ہے کوئی بات نہیں، مجھے یہ بتائیں کہ میرے محبوب کا کیا حال ہے۔ آگے چلتی ہے، چوتھے صحابی رسول سے پوچھتی ہے، عرض گزار ہوتی ہے ذرا یہ تو بتائیے ہمارے محبوب کا کیا حال ہے، ہمارے محبوب کیسے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کی بندی صبر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی شہادت کو قبول کر لیا ہے۔ وہ کہتی ہے کوئی بات نہیں، مجھے یہ بتائیں میرے محبوب کا کیا حال ہے، ہمارے نبی کا کیا حال ہے، ہمارے غمخوار آقا کا کیا حال ہے، جو آئے ہیں تو رب حبلی امتی کہتے رہے ہیں، عرش اولیٰ پر گئے ہیں اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے تو رب حبلی امتی کہتے رہے ہیں، ان کا کیا حال ہے۔ تو وہ کہتے ہیں تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ کہتی ہے کوئی غم نہیں۔ آگے جاتی ہے، کیا دیکھتی ہے، وہ والضحیٰ کے چہرے والے، وہ واللیل کے زلفوں والے، وہ یاسین کے دانتوں والے، وہ طٰہٰ کے چہرے والے، وہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی شان والے آ رہے ہیں، اپنی زلفوں کو ہلاتے ہوئے، اپنے آپ کو جو ہے سرکار علیہ السلام نے جب اس عورت کو دکھایا، اس عورت نے جب سرکار کو دیکھا تو عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے
کے سارے دکھ آپ کے قدموں پر قربان ہو جائیں، زمانے کے سارے سکھ آپ کے قدموں پر قربان ہو جائیں۔ میرا باپ تھا آپ کے قدموں پر قربان ہو گیا، میرا خامد تھا آپ کے قدموں پر قربان ہو گیا، میرا جو ہے بھائی تھا آپ کے قدموں پر قربان ہو گیا، میرا بیٹا تھا آپ کے قدموں پر قربان ہو گیا۔ یا رسول اللہ مجھے کوئی غم نہیں ہے، آپ تو سلامت ہیں، آپ تو سلامت ہیں، آپ سلامت ہیں تو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ مالک لم یزل ہمیں حق سچ کے ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنے والا بنائے، اور ایسی محبت کرنے والا بنائے جیسے جو ہے وہ صحابہ اکرام نے کی۔ اور پھر جب ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں گے ایسی جیسے کرنے کا حق ہے، پھر جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پھر ہر چیز اپنی ہے جب سرکار کے ساتھ محبت ہوگی، اگر محبت نہیں ہوگی بظاہر جو ہے وہ کچھ اور اندر سے کچھ اور، پھر ہمیں جو ہے وہ گھر میں جو ہے وہ کسی کے ساتھ لڑائی نظر آئے گی، باہر کوئی پریشانی نظر آئے گی، کبھی اولاد میں، کبھی مال میں، کبھی علاقے میں، کبھی جو ہے وہ جیلوں میں جانا ہوگا، کبھی کسی جگہ جانا ہوگا، کبھی کوئی پریشانی ہوگی، رات کو سوئیں گے تو نیند نہیں آئے گی، دن کو اٹھیں گے تو چین نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ ہم نے محبت ہی نہیں کی۔ تو علامہ اقبال نے جو فرما دیا ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر کریں گے تو پھر لوح و قلم پر جو ہم اپنی اولاد کا لکھنا چاہیں گے نصیب وہ بھی لکھا جائے گا، جو اپنا سکون لکھنا چاہیں گے لوح و قلم پر، لوح محفوظ پر، تو وہ بھی لکھ سکیں گے۔ پر بات یہ ہے کہ فرما برداری ہوگی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی سرکار کے ساتھ۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔